بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ خیبر کا شہر مدینہ سے شمال کی جانب کم و بیش 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں یہودیوں کے کئی قلعے تھے۔ ان میں سے ایک قلعے کا نام نائم تھا۔ اس کے محاصرے کے دوران ایک حبشی غلام اسلم نے اسلام قبول کیا۔ اس نے اسلام کیسے قبول کیا، آئیے یہ ایمان افروز واقعہ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اس کے یہودی مالک کا نام عامر تھا، یہ اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسلم نے اہل خیبر کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ آپ کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہودی کہنے لگے کہ ہم اس شخص سے جنگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے۔ اسلم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ وہ حق کا متلاشی تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ اس شخصیت سے ملے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا تو یہ حبشی غلام اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں حاضر ہو گیا۔ آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی غلام کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس نے ملاقات کے دوران میں آپ سے پوچھا، آپ کیا کہتے اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اس سے فرمایا، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ غلام نے پوچھا، اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں اور یہی گواہی دینے لگوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں اسلام پر موت آئی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اسلم کہنے لگا، میں ایک سیاہ فام بدصورت چہرے والا عام سا انسان ہوں۔ میرے جسم سے ناگوار بو آتی ہے۔ میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہوا قتل ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جنت ہے۔ حبشی غلام وہیں مسلمان ہو گیا۔ اسلم کہنے لگا، اللہ کے رسول، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، ان کے بارے میں کیا کروں؟ آپ نے اس حبشی چرواہے سے فرمایا، ان بکریوں کو فوجی کیمپ سے باہر نکالو، پھر انہیں ہانک دو، انہیں کنکریاں مارو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے یہ امانت ادا کر دے گا۔ اسلم اسی وقت کھڑا ہوا، زمین سے کنکریاں لیں اور انہیں بکریوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہنے لگا، اپنے مالک کی طرف واپس چلی جاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ بکریاں اکٹھی ہو کر چل پڑیں اور تھوڑی دیر میں قلعے میں داخل ہو گئیں اور اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ جب چرواہے کے بغیر بکریاں یہودی مالک کے پاس پہنچیں تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ نائم کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے جھنڈا اٹھا کر نکلے تو یہی حبشی اسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے یہود سے لڑنے کے لیے چلا گیا۔ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس دوران میں وہ شہید ہو گیا۔ اسلم کی میت کو اٹھا کر پیچھے لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ اس کی میت کے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نعش کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے، تیری بو کو پاکیزہ بنا دیا ہے، تیرے مال کو زیادہ کر دیا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اس کی 2 بیویوں کو دیکھا ہے جو خوبصورت آنکھوں والی جنت کی حوریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک حبشی غلام کی کایا پلٹی اور وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر جنت کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔